پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. ملک میں نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں, جوڑ توڑ ہو رہے ہیں, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی ہیں. کچھ کے جو ایم پی ایز ہیں یا رہنما ہیں وہ دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں جو پچھلے 4-5 دن سے جو جوڑ توڑ میں تیزی آئی ہے اس کی خبر یہ ہے کہ اب جو پی ایس پی ہے وہ ضم ہونے جا رہی ہے ایم کیو ایم میں, اور مصطفیٰ کمال اپنی پارٹی کو لے کر ایم کیو ایم میں شامل ہو رہے ہیں. خالد مقبول صاحب اس کی سربراہی کریں گے. اسی طرح باپ پارٹی جو ہے اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ یا تو وہ پیپلز پارٹی میں ضم ہو رہی ہے, اور ابتدائی طور پر آج کے اخبارات میں تو خبریں یہ لگی ہیں کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید پارٹی ہی پیپلز پارٹی میں ضم ہو جائے, یا اس آپشن پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے کچھ جنرل باجوہ کے حوالے سے تو وہ ہر ملاقاتوں میں کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں, لیکن کچھ نئی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں یا کچھ نئے انکشافات کیے ہیں. اور اس میں سے سب سے اہم بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ جنرل باجوہ کے دور کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک اپنا کام کر رہی ہے, اور عمران خان کو لگتا ہے کہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے یہ خود سے نہیں ہو رہا ہے, یہ کسی کے کہنے پر ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں میں کیا حقیقت ہے, اور آئندہ کے حوالے سے آج عمران خان صاحب نے آئندہ کے انتخابات کے حوالے سے کتنے پر امید دکھائی دیے ہیں آج کی جو ملاقات ہے اس میں, ظاہر ہے بہت سارے سوالات ان سے ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ارشاد احمد عارف سینئر تجزیہ‌کار ہیں, بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا بھی. یہ آپ کو کیوں لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, علی محمد خان صاحب, کے جو ناراضیاں ختم ہو رہی ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک دھڑا واپس آ رہا ہے اپنی پیرنٹ پارٹی میں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتا, یہ کسی کہنے پر ہی ہو رہا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو, ارشاد بھائی کو, سب کو نیا سال مبارک, اور اللہ کرے کہ 2023 پاکستان کے لیے سلامتی کا, بقا کا اور ترقی کا, خوشحالی کا, استحکام کا, سیاسی معاشی استحکام کا اور امن کا سال ہو. آمین. اور اللہ ہمیں وہ جو ہے بصیرت دے تمام سیاسی طاقتوں کو اور تمام پاکستانیوں کو کہ اپنے مسئلے ہم حل کر سکیں. دیکھیں, کراچی کا جہاں تک تعلق ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور ہمیں کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کو ہم پازیٹیو نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن اچانک جب اس طرح سے کچھ ہونا شروع ہو, جس طرح ہماری حکومت میں اچانک چیزیں شروع ہوئیں اور پھر لوگ ادھر سے ادھر جانا شروع ہو گئے, سندھ ہاؤس کے دروازے کھل گئے, پیسے چلنا شروع ہو گئے, سب کچھ ہوا, آپ کے سامنے ہے, اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا, تو وہ پھر تھوڑا سا ان نیچرل لگتا ہے. باقی تو اگر قدرتی طور پہ کوئی لوگ بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں کسی کے ملنے یا ہم کوئی چاچا قیدو تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی کے ملنے سے. لیکن دیکھیں, لیٹس بی آنیسٹ, آج کے پاکستان میں جب کچھ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے کوئی انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں. تو اگر وہ جینوئنلی اپنی خود کی کوشش سے اکٹھے ہو رہے ہیں تو اللہ ان کو کامیاب کرے. باقی جہاں تک کراچی کے عوام کا تعلق ہے, تو باوجود تمام مشکلات کے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کراچی نے ایک بار پھر عمران خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا, حالانکہ مرکزی حکومت, صوبائی حکومت اور بہت کچھ ہمارے خلاف تھا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. تو علی محمد خان صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اکٹھے کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ احساس ہو کہ 18 کے الیکشن کے بعد ہم نے الگ الگ لڑے, مصطفیٰ کمال صاحب ایک طرف تھے, مصطفیٰ جناب فاروق ستار صاحب دوسری طرف تھے, خالد مقبول صدیقی کا دھڑا ایک طرف تھا, اور اس وجہ سے ہم کمزور ہوئے, تو اب ہمیں طاقتور ہونا چاہیے کیونکہ اب ہماری آواز منقسم ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکمران اتحاد سے جو انہیں شکایات ہیں ان کے ازالے کی بھی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں. لیکن خان صاحب اس کو کچھ اور رنگ دے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ گنڈے اکٹھے کر کے ایک پارٹی بنائی گئی, آج پھر وہ اکٹھی ہو رہی ہے, کل تک یہ آپ کے اتحادی تھے. تو یہ کون ان کو اکٹھا کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کراچی اردو سپیکنگ لوگوں کا, ہمارے بھائیوں کا, بہنوں کا سب سے بڑا شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور پشتونوں کی سب سے زیادہ آبادی
پشاور سے زیادہ کراچی میں ہے، سندھی بھی وہاں بے شمار آباد ہیں، اور بھی کمیونٹیز ہیں. تو ایک کسی کو اگر منی پاکستان دیکھنا ہو تو کراچی چلا جائے، پورے پاکستان کا آپ کو اللہ کے کرم سے ایک ٹیسٹ مل جاتا ہے. وہاں ساری کمیونٹیز ہیں اور لارجلی اللہ کے کرم سے پرامنی ہے. جب تک باہر سے کوئی اس میں شیطانت نہ کرے تو سب ایک کمیونٹیز محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اردو سپیکنگ کمیونٹی پاکستان بنانے میں ان کا بنیادی کردار ہے، سب سے بڑی قربانی ہے. اور قومی اسمبلی کے فلور پہ جب زرداری صاحب نے جب ایک بات ایسی کی جو میں اس پروگرام میں نہیں کرنا چاہتا اردو سپیکنگ کمیونٹی کے بارے میں، تو ایم کیو ایم پاکستان سے نہیں، پاکستان تحریک انصاف سے یہ علی محمد کھڑا ہوا، عمران خان کا سپاہی، اور زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بلاول صاحب بھی تھے. بڑا انہوں نے اس پہ ہڑبونگ مچائی، لیکن میں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ دھرتی ہم سب کی ہے، لیکن کسی کا سب سے زیادہ اس پہ حق ہے تو وہ اردو سپیکنگ کا اس لیے ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی زمین کی قربانی دے کے اور اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کے آئے ہیں. یہ میں ایک وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. آج تک اگر اردو سپیکنگ کمیونٹی کو سندھ میں اپنا حق جائز نہیں ملا تو اس کا گنہگار اور کوئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہی ہے. اور پیپلز پارٹی نے کبھی ان کو وہ حق نہیں دیا جو ان کا ایک حق ہے. عمران خان صاحب کی ہماری جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس میں کوئی علاقائی اور مذہبی لسانی تعصب نہیں ہے. ہم اردو سپیکنگ کی بھی اتنی ہی جماعت ہے جتنی پشتو کمیونٹی کی یا جتنی پنجابیوں کی ہے، اتنی ہی بلوچ اور اتنی ہی سندھیوں کی جماعت ہے اللہ کے کرم سے ہماری، اور تبھی پورے پاکستان سے جیت رہے ہیں. تو اسمبلی کے فلور پہ ہر جگہ اردو سپیکنگ کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہم لوگوں نے کی ہے. ہاں کچھ ایشوز ان کے کراچی میں ایسے ہیں جو مرکزی حکومت سے نہیں صوبائی حکومت سے حل ہونے والے تھے. ان کی سینیٹیشن کے مسئلے ہیں، ان کی تعلیم کے مسئلے ہیں، ہسپتال کے مسئلے ہیں، روڈوں کے مسئلے ہیں، جو صوبائی حکومت کے پرویو میں اور لا اینڈ آرڈر پولیسنگ آتی ہے. ہاں اگر کبھی اللہ نے موقع دیا اور سندھ میں ہماری حکومت انشاءاللہ بنی تو وہ گلے بھی دور ہو جائیں گے. تو میرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم جب ایلائی تھے کسی ایسے ایشو پہ ہم سے وہ دور نہیں ہوئے جو ہماری ان سے کوئی کمٹمنٹ تھی اور پوری نہیں کی، بلکہ عمران خان صاحب نے اور خاص کر اسد عمر بھائی نے جو کراچی سے ان کا تعلق ہے اپنے اس سے بڑھ کے جو ہے ان کو فیسلیٹیٹ کیا. بلکہ میں تو آپ کو کابینہ کی بات بتاتا ہوں، جو ہمارے 2 آنریبل منسٹرز وہاں تھے، فروغ نسیم صاحب اور جو ہمارے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے امین الحق بھائی، خان صاحب نے جتنی رسپیکٹ ان کو دی، جتنی رسپیکٹ ان کو دی شاید ہمیں اتنی نہیں دی. نہیں، خان صاحب نے تو کہا کہ یہ خان صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ نفیس لوگ ہیں، یہ نفیس لوگ ہیں، لیکن اب آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں. جی میرا نقطہ یہ ہے، میرا نقطہ پلیز لے لیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اردو سپیکنگ کمیونٹی کی رائٹس کی بات ہے تو اگر 10 گنا بات ایم کیو ایم نے کی ہے تو 50 گنا پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. تبھی ہم نیچرلی اکٹھے ہوئے، یا ہمارے جب اکٹھے ہوئے تو نیچرلی آگے بڑھے. اس کو اس طرح سے لے لیں. تو مجھے اب اس کی نہیں سمجھ آتی کہ جن لوگوں سے ایم کیو ایم کو ساری زندگی گلا رہا پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کون سا اردو سپیکنگ کمیونٹی کو انصاف دلانا ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب کا کام تھا. تو اب اگر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ تو آج انہوں نے کہا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہ جی ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے تو صحیح ہے. لیکن علی محمد صاحب مجھے جی یہ بتائیے لیکن اگر کوئی ہو رہا ہے کہیں سے ہو رہا ہے تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تحریک انصاف کا راستہ تو روکنے کی کوشش نہیں ہے؟ یہ سوال تو ہے. جی ہاں یہی میں سوال آپ سے کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو کے مقابلے میں ان تمام گروپوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اگر جو اردو سپیکنگ کمیونٹی کا ووٹ ہے وہ تقسیم جو پہلے ہو گیا تھا واپس ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی آج کے پاکستان میں کسی کے تصرف میں نہیں ہے، سب آزاد لوگ ہیں اللہ کے کرم سے. جو ہماری اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے وہ پہلے جماعت اسلامی کو ووٹ کرتے تھے، پھر وہ انہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ کیا، اس کے بعد 2013 میں تحریک انصاف کو پہلی بار اور 2018 میں اس سے زیادہ کیا، اور ابھی ہماری وہاں دوبارہ ہم سیٹ اپنی نکال کے لے آئے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہمارے اگلا الیکشن ہوگا چاہے صوبائی ہو چاہے قومی، آپ انشاءاللہ رزلٹ دیکھ لیں گے. اردو سپیکنگ کمیونٹی ایک اویئر کمیونٹی ہے، پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے اور رائٹس کے لیے، میرٹ کے لیے اور لسانی تعصب کے خلاف اور پاکستان کے لیے کون سیاست کرتا ہے ان کو پتہ ہے کون کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ چاہے گھنٹے ہوں دور ہوں جو بھی ہوں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کی پاکستان میں سب سے مضبوط جماعت کون ہے.
جو آپ کا رائٹ دے سکے. باقی تو ہم سارے پاکستانی ہیں نا جی, باقی جو جماعتیں ہیں وہ کوئی ہندوستان سے تو نہیں آئے, لیکن ہمارا ایجنڈا آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کا, وہ وہی ہے جو کسی اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے بندے کے دل میں ایک بات ہو سکتی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, میرٹ, اور دو نہیں ایک پاکستان کے, نہیں کسی کو وی آئی پی کلچر نہیں, کوئی وڈیرا شاہی نظام نہیں. بھائی پاکستان میں آپ کی جیب میں شناختی کارڈ ہونا چاہیے, آپ پاکستانی ہیں, کسی بھی سرکاری افسر کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں. تو یہ چیز تو انشاءاللہ تحریک انصاف ہی کر کے دے گی, یہ لوگ تو 40 سال میں نہیں کر سکے. کبھی اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی دور ہوتے ہیں, کبھی پی ایس پی, کبھی ایم کے ایم پاکستان, کبھی ایم کے ایم لنڈن, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گئے, کبھی پیپلز پارٹی سے دور ہو گئے. ہمارے ساتھ جب تھے عمران خان صاحب نے ایک نہیں 2 ہاتھ دیے تھے انہیں, اور مضبوط پکڑے رکھے تھے, ہم نے نہیں چھوڑا, ان لوگوں نے ہاتھ چھوڑا ہے. اور گئے کس کے پاس؟ اس پیپلز پارٹی کے پاس جس نے ساری زندگی ان کے حق پہ ڈاکہ مارا. اچھا, اب یہ فرمائیں کہ اب وہ وفاقی حکومت سے نالا نظر آتے ہیں, تو کیا تحریک انصاف ان سے رابطہ کرے گی, انہیں اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں ہمارے پرانے ساتھی ہیں جی, پاکستان کے لیے ہمارا در سب کے لیے کھلا ہے, اور عمران خان صاحب کا سینہ وسیع ہے, بڑی جماعت ہے, پورے ملک میں ہماری حکومت اللہ نے بنائی, اللہ ہمیں تکبر سے بچائے. خیبر پختونخوا, کبھی یہ لوگ کہتے تھے نا کہ پشتون دوسری بار ووٹ نہیں کرتا, وہ کرتا ہے. منافق کو دوسری بار ووٹ نہیں دیتا, جو اس کو نظر آتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہے, اس کو تو ہمیں دوسری نہیں, میرے حلقے میں تو 3ری بار ووٹ دیا ہے پشتونوں نے. اسی طرح پنجاب میں لوگ کہتے تھے یہ میاں صاحب کے علاوہ کسی کو لیڈر نہیں مانتے, آپ نے دیکھا لاہور میں میاں صاحب کے گھر میں خان صاحب جو ہے وہ سیٹیں نکال کے لے گئے, دوبارہ اپنی حکومت بنا لی. الیکشن کمیشن ہمارے خلاف, پنجاب حکومت حمزہ صاحب کے نیچے ہمارے خلاف, مرکزی حکومت ان کے ابا جی کے نیچے ہمارے خلاف, اور بھی بہت سے لوگ ہمارے خلاف. اس کے باوجود لاہور جیت گئے, ملتان جیت گئے, کراچی جیت گئے, کشمیر جیت گئے, گلگت بلتستان جیت گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان کی نمائندہ جماعت کون سی ہوئی جہاں پشتون کو اس کا حق ملتا ہے, جہاں پنجابی کو اس کا حق ملتا ہے, جہاں بلوچ کے حق کی بات ہوتی ہے, جہاں سندھی سے پیار کیا جاتا ہے, اور جہاں اردو سپیکنگ کمیونٹی کو عزت سے بلایا جاتا ہے. اچھا خان صاحب, کل تک جناب عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو جمہوریت پسند جرنیل کہتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جمہوریت کو فروغ دیا ہے, ہماری پارٹی کو سپورٹ کیا ہے, ہمیں حکومت میں سپورٹ ان کی حاصل رہی ہے. بعض چیزوں میں اب بھی وہ مانتے ہیں, لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات ان کے بارے میں کہی جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں جی حقانی سے مل کر جو ہے ہمیں رجیم چینج کا ایک منصوبہ بنا, ڈونلڈ کو بھی یہاں سے کہا گیا, اور انہوں نے پھر وہ جو مشہور سائفر ہے وہ آیا. تو یہ باجوہ صاحب میں یہ ساری خرابیاں 10 اپریل کے بعد پیدا ہوئی ہیں, یا پہلے بھی کوئی خرابی آپ کو نظر آتی تھی؟ دیکھیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ صرف نظر کرتے ہیں, اور خان صاحب نے بہت سی چیزوں پہ صرف نظر کیا ہوگا ایز اے وزیر اعظم, اور دونوں بڑے ہی ذمہ دار عہدے ہیں, چاہے وزیر اعظم کا ہو چاہے آرمی چیف کا ہو, کیونکہ ایک پاکستان کے تمام امور کا ذمہ دار ہے, دوسرا سیکیورٹی ایشوز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا, جو 9 اپریل کو ہوا اچھا نہیں ہوا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چاہے ہم آپس میں جتنے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوں, کم از کم ایک نقطے پہ ہم اگر ہوں تو اس میں پاکستان کی بقا اور سلامتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں. ہم کسی ورلڈ پاورز کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں. کسی کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا سائفر بھیجے بھی صحیح چل جائے کہ اس پہ عمل ہو. اور میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں ارشاد بھائی کہ اس پہ تو متعدد بار میں نے اپنی دانست میں جو بھی میری عقل اور فہم ہے اس کے مطابق میں نے اپنی عرض کی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ کلمے کے نام پہ بنا ہے, اور روز اس کے لیے شہادتیں دی جا رہی ہیں. ہمیں اپنی پاک فوج پہ ہمیں فخر ہے, جس طرح اس کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں اور بارڈر اور روز دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ملک کی جو بقا اور سلامتی ہے, آج کے دور میں دنیا کی جنگوں کا رخ بدل گیا ہے. اب ایک نیوکلیئر پاور پہ کوئی جرت نہیں کر سکتا, خاص کر اللہ کے کرم سے ہماری جرری فوج ہے, بہادر عوام ہے, تو بارڈر پہ کراس کر کے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہم پہ حملہ کرے. آج معاشی جنگیں لڑی جاتی ہیں, آج سائیکولوجیکل وارفیئر لڑا جاتا ہے. تو یہ جو معاشی ہمارے اوپر ایک اٹیک ہوا ہے, دیکھیں آج سے 7-8 مہینے پہلے ہمارا 4 کی جی ڈی پی تھی, 6 کی پروجیکٹڈ تھی. آپ کا 17-18 ارب ڈالر کا ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو تھا, آج آدھے سے کم ڈپلیٹ ہو گیا ہے. 6 کی جی ڈی پی پر جانے والا ملک منفی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں تھی, سب کی, کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف اگر باہر سے ایسی چیز آرکسٹریٹ ہو رہی ہے
تو اس کو روکا جاتا. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ خان صاحب کے نیچے ہوئی تو اس میں تمام ذمہ دار لوگ تھے, اس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے. اچھا اس میں یہ گمان ارشاد بھائی ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یار چلو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وزیر اعظم پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب خود ہیں, تو ہم نے خدا نخواستہ کوئی جو منٹس آئے, جو اعلامیہ آیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, تو ہمارے نیچے ہم نے اثر ڈالا ہوگا. لیکن وہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جب رجیم چینج کے بعد ملتی ہے دوبارہ میاں شہباز شریف صاحب کے نیچے, وزیر اعظم اب نون لیگ کے ہیں, ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں ہے, باقی ساری سیکیورٹی کی اور پولیٹیکل ٹیم جو ہے وہی ہے سوائے پی ٹی آئی کے. اس کا جو اعلامیہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اعلامیہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے نیچے جو اعلامیہ آتا ہے, وہ عمران خان صاحب کے نیچے جو اعلامیہ آتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, اس کی توثیق کرتا ہے اور اس میں یہی کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے. میں اس سے آگے نہیں جاتا, میں صرف یہ سوال یہاں پہ چھوڑے جاتا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف کے نیچے بھی یہ بات ہوئی, ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہمیں پسند نہیں ہے. نہیں سر, یہ تو چلیں, یہ اس پر تو پہلے سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے, عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے مداخلت کی, امریکہ نے سازش تیار کی, اور آپ کے معاملات میں لیکن علی محمد خان صاحب آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں صحیح ہے, لیکن سوال اب تو ایک اور پیدا ہو گیا نا, وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے اپنے مفادات کی وجہ سے یہاں پر مداخلت کی, یا یہ سبق پاکستان سے ڈونلڈ رو کو پڑھایا گیا کہ آپ یہ کریں اور ان کے ساتھ مل کر کیا گیا, منصوبہ بنایا گیا. آج تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے. دیکھیں جو عالمی طاقتیں ہیں, وہ جو دنیا کی بساط ہے شطرنج کی, اس میں کسی بھی ملک کی طرف سے جب ایک سپر پاور کی ایک ہیجمنی کو چیلنج کیا جاتا ہے, اور اس پہ میں کہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ہم ظاہر ہے, آپ ارشاد صاحب بھی لکھتے ہیں, میں ان کو پڑھتا بھی ہوں, اور جتنے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم سیاستدانوں کو تھوڑا سا ان سے سیکھنا چاہیے. سیاستدان ماضی میں ہمارا ایک طریقہ تھا کہ پڑھے لکھے ویل ریڈ لوگ ہوتے تھے, اب تھوڑا وہ رجحان کم ہو گیا ہے, تو وہ ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. تو میں اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک آرٹیکل 2 سیریز ان کی آئی ہے, وہ ضرور پڑھ لیں کہ معروضی حالات جو 9/11 کے بعد ہوئے اس خطے میں, تو اس میں کیا ہوا کہ جب ہم نے اپنی زمین دی امریکہ کو, اور ان کی جو توقعات تھی کہ 7 پوائنٹس میں سے شاید ہم 3 مانیں گے یا 4 مانیں گے, تو وہ حیران ہو گئے کہ مشرف صاحب نے سارے مان لیے. تو جب اس بڑی طاقتوں کے سامنے اس بار جب ان کا انخلا ہوا, تو اوریہ صاحب لکھتے ہیں اور بہت سی لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ جب محترم عمران خان صاحب نے جب انکار کیا کہ نہیں, پرانی بات نہیں چلے گی, ہم اپنی زمین اب کسی کو نہیں دیں گے, بلکہ خان صاحب کی وہ بات میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آئندہ 20-30 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کے لیے ایک بیس لائن پالیسی ہونی چاہیے فارن افیئرز میں. وہ کیا ہے, اور انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, کہ خان صاحب نے یہ بات کلیئرلی کیا نہیں کی تھی کہ وی ول بی, پاکستان ول بی پارٹنر ان پیس ناٹ ان وار. امریکہ ہم سے پیس کے لیے کچھ کرانا چاہتا ہے, ہم نے کیا. سر ایک مسئلہ اور ان کے بیچ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سزا دی گئی ہے. جنرل باجوہ کی پالیسی سے آپ کو بہت اختلاف رہا. جی صحیح ہے علی محمد خان صاحب, لیکن دیکھیں نا جنرل باجوہ کی پالیسی سے بہت اختلاف رہا عمران خان کو, اور اس کا اظہار وہ اب کھل کے کر رہے ہیں. لیکن اگر عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر, اور اگر ان کو اختلاف ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہیں ان کے لوگ, یا وہ باہر بیٹھ کے اپنی پالیسیز کی تکمیل کروا رہے ہیں. تو کیا جنرل باجوہ ابھی بھی باہر بیٹھ کر اپنی پالیسیز کی تکمیل کروا رہے ہیں, یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کرنے دے رہی ہے؟ یہ تو عجیب سی بات نہیں لگتی؟ لیکن میرے خیال میں جو خان صاحب نے بات کی ہے بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور ظاہر ہم سب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے سیاسی جو سسٹم ہے وہ مضبوط ہو, سیاستدان اپنے فیصلے خود کریں, اور وہ اپنا کسی سے ملنا ہے, کسی کے ساتھ الائنس کرنا ہے, تو وہ ان کا اپنا ایک جو استعداد ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوتی ہے گفتگو کرنے کی, ڈائلاگ کرنے کی, انگیج کرنے کی, تو وہ ہم اپنی ڈیولپ کریں. اور جو ماضی میں ہوا, اب جو IGI کا معاملہ تھا, محترمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ایک پاپولر لیڈر تھی عمران خان صاحب کی طرح, تو عوام کی طاقت سے, عوام کے ریلے کے زور پہ وہ اقتدار میں آئے 2 دفعہ,
تو اس کو روکنے کے لیے جو IGI اسٹیبلش ہوئی، تو میں تو نہیں کہتا، وہ تو پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے، ثبوت ہیں ساری، مجھ سب مانی ہوئی باتیں ہیں عدالتوں میں، جو میاں صاحب نے کیا، جو پیسے لیے گئے، جو تقسیم ہوئے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آج کے پاکستان میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے. سب یہ چاہتے ہیں. تو اس طرف سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ماضی قریب میں یہ بات برملا ہوئی جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہو. میرے خیال میں تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ فوری ڈیٹیچمنٹ تو نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے سسٹم میں ان کا ایک انگریس ماضی میں رہا ہے، لیکن ہوپ فلی آہستہ آہستہ اس کی طرف ہم چلے جائیں گے. خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹکس سے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیٹیچمنٹ ہو وہ تیزی سے ہو. اور یہ جو اس وقت ہم ایک سچویشن میں ہیں، دیکھیں ہم عام سچویشن میں تو نہیں ہیں. نہیں خان صاحب سوال یہ ہے، آپ کا جو سارا منصوبہ ہے وہ کٹائی میں پڑا ہوا. خان صاحب سوال الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ کیئر ٹیکر کے ساتھ بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان لوگوں سے چل نہیں رہا. ان حالات میں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ جی سوال یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، سیاسی معاملات سیاستدان خود طے کریں. ایک تو خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن ان سے نہیں مانگ رہا، یعنی موجودہ حکمرانوں سے، حکمران اتحاد سے نہیں مانگ رہا، ان سے مانگ رہا ہوں جو ان کے پیچھے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ خود ملوث کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو نہیں ہونا چاہتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب تو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شہباز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ، مولانا کے ساتھ. وہ تو بربلا کہتے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. وہ کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، علیحدگی پسندوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر سیاستدان آپ اپنے معاملات کیسے چلائیں گے؟ اس طرح نہیں ہے نا. آپ نے تو ارشاد بھی اس کا وہ آڈیو لیکس کی طرح آپ نے کر دیا. جو آڈیو لیکس آج کل آ رہی ہے کہ ادھر سے اٹھا، سال پہلے کی بات اٹھا، مہینے پہلے کی اٹھا، خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، سنے نا، اور ان ساروں کو میل کے. تو دیکھیں ہر دور کی ایک بات ہوتی ہے. خان صاحب نے بالکل یہ بات کی تھی، میں سے انکار نہیں کر رہا. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، ان لوگوں سے میں ان سے بات کروں گا جو میٹر کرتے ہیں. لیکن کب کی؟ دیکھیں یہ دیکھیں نا کب کی. پچھلے ہفتے کہا ہے انہوں نے یہ پچھلے ہفتے انہوں نے کہا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں لانگ مارچ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ان سے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب لانگ مارچ ہمارا شروع ہوا اس وقت بھی، اور جب راول پنڈی پہنچے اور جب لانگ مارچ ہم ڈسپرس کر رہے تھے، خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نئے الیکشن پہ حکومت مذاکرات کرے، اور انہوں نے خود آفر کی اور یہ کہا کہ نہیں تو پھر ہم مجبوراً ہمیں اپنی اسمبلیاں جو صوبائی ہیں وہ تحلیل کر کے مرکز سے استعفے منظور کرا کے نکلنا پڑے گا. اور انہوں نے انسینٹیو جو ہے وہ مرکزی حکومت کو دیا کہ آپ ڈائیلاگ کریں. اچھا اب اس پہ لوگ ایک بات کرتے ہیں، صحیح ہے، پہلے یہ بات کی تھی، بہت پہلے، تقریباً 6 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہمیں ڈیٹ دیں. وہ لوگ بات وہ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اب خان صاحب جو اب بات کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ڈیٹ دیں تو بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ارلی الیکشن پہ راضی ہوں تو جب بیٹھیں گے تو ڈیٹ ڈسکس ہو جائے گی. لیکن ہم جب ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ان کو ملک کے سارے مسئلے یاد آ جاتے ہیں. اور یار آپ کے ساتھ بیٹھ کے کس نے مسئلے حل کرنے ہیں؟ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ کی تو 5-6 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے. کون سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اکنامک جو ہے فیئرز کے اور باقی چیزوں پہ بیٹھ کے، کیا یہ پاسبل پریکٹیکلی ان حالات میں ہے کہ ہم اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے پاکستان کے؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں، اس پہ ایک ڈسکشن ہو، اور الیکشن کیسے ہوگا اور اس کے لیے کیا آئینی الیکشن کے ایک نقطے پر تو عمران خان بیٹھیں گے تیار ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے موجودہ حکومت کے. الیکشن کے بعد سب چیزوں کے الیکشن کے معاملے پر تو بیٹھ بھی رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے اگر صدر عارف الوی صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے سر، وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، اور واپس آ کے ذرا کراچی کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں کہ یہ کیا پک رہا ہے وہاں پر اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. کیا کراچی کے عوام کو فائدہ ہوگا؟ یہ پرانی نئی بوتل میں جو پرانی شراب بیچی جا رہی ہے یہ کراچی کے عوام کو کتنی قابل قبول ہوگی، اور اس سے کراچی کی سیاست پر کیا فرق پڑے گا؟ اگر یہ تحریک انصاف کی مخالفت میں لائی جا رہی ہے تو تحریک انصاف کو کیا فرق پڑے گا، اور عوام اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی میں جو سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے اکٹھے ہو رہے ہیں، پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیو ایم میں جا رہی ہے، اور تمام ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں وہ ایک ہو رہے ہیں، تمام سے مراد پی ایس پی اور ظاہر ہے ایم کیو ایم اور فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ اس میں جا رہے ہیں، لیکن اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے اور یہ کتنی بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا اس کو جتنا بڑا دیکھا جا رہا ہے اتنا بڑا اس کا امپیکٹ بھی آئے گا؟ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ مظہر عباس صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بھی میں کہہ رہا تھا کہ نئی بوتل میں پرانی شراب جو بیچی جا رہی ہے، اس کا امپیکٹ کتنا آئے گا آپ کے خیال میں؟ ہاں، اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ یہ ایک فطری سیاسی عمل ہے یا کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں؟ جی شکریہ۔ کراچی کی سیاست میں فطری عمل کچھ نہیں ہوتا۔ کراچی کی سیاست پچھلے 40-45 سالوں سے اسی طرح چلتی رہی ہے کہ چیزیں مینج کی جاتی ہیں، لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، کبھی توڑا جاتا ہے، کبھی جوڑا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی رہی ہے اور اسی وجہ سے کراچی کی سیاست نے بھی سفر کیا ہے اور اوور آل کراچی والوں نے بھی سفر کیا ہے۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ دراصل 2016 کے بعد جو صورتحال بنی 22 اگست کے بعد، اس میں یہ نظر آیا کہ کئی مرتبہ تو حقیقتاً کوشش کی گئی آپس میں ملنے کی، لیکن جب نیچرل انداز میں ملنے کی کوشش کی جاتی تھی تو اس وقت ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اچھا۔ اور یہی رہا شروع میں بالکل، کیونکہ 22 اگست کا اقدام ایسا تھا کہ جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ ان ایکسپیکٹڈ اس لیے کہ جس طرح کا رد عمل سامنے آیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے، اس نے بالکل ایک طریقے سے شیٹرڈ کر دیا ایم کیو ایم کو۔ اور ظاہر ہے وہ جو اس وقت وہ لمحہ تھا جس لمحے یہ پاکستان کے خلاف نعرے بانی متحدہ نے لگوائے اور اس کا ریئیکشن ہوا، اور وہ ظاہر ہے ایک پریس کلب میں ان کی بھوک ہڑتال چل رہی تھی، اسی دوران ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد بالکل ان پہ یہ دباؤ آیا کہ آپ اپنے آپ کو بالکل اس سے الگ کر لیں، پھر انہوں نے الگ کر لیا۔ پھر سندھ اسمبلی کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی تقاریر کی گئیں، اور پھر پورا ایک پروسیس چلا، ایم کیو ایم کے آئین کو بدل دیا گیا اور بانی متحدہ کو اور ایم کیو ایم لندن کو اس سے بالکل نکال دیا گیا۔ پہلے بھی ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو تھے وہ ایک اختلاف موجود تھا، اور اختلاف اسی وجہ سے تھا کہ جو یہاں کے لوگ تھے وہ بارہا اجلاسوں میں لندن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ بات کرتے تھے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی باتیں نہیں جانتے۔ اور اس کا جو سب سے نقطۂ آغاز ہوا تھا یہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 میں، اس کے بعد جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے جس طرح ایم کیو ایم پر سختی کی تھی اور باقاعدہ لیاری گینگ وار اور عزیر بلوچ وغیرہ کو مزید مسلح کیا، اور پھر ان کو اور ایم کیو ایم کے درمیان جو کچھ ہوا تو وہ شہر نے اس بہت سے بریف پیریڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ قتل عام بھی دیکھا اور سچویشن بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ایم کیو ایم کے اندر سرپرائز آیا، جس کی وجہ سے باقاعدہ لندن اور پاکستان کے درمیان بڑے شدید اختلاف ہوئے، وہ بنیادی طور پہ تھا کہ رحمان ملک صاحب مرحوم نے ایم کیو ایم لندن سے کو یہ کہا اور جا کے ان سے بات کی کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں، اور یہ ساری ذوالفقار مرزا کو ہم ہٹا رہے ہیں، اور ہٹا بھی دیا تھا۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان اس کے لیے تیار نہیں تھی، اور باقاعدہ ایک اندرونی پارٹی کے اندر ایک ریفرینڈم بھی ہوا تھا، اور اس کی میجورٹی نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، لیکن وہ اس کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ ایک ڈسٹرسٹ تھا دونوں کے درمیان، وہ بڑھ گیا۔ لیکن یہ جو صورتحال بنی 22 اگست 2016 کے بعد، اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان، ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان میں جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم لندن سے الگ ہو رہے ہیں، تو اس اعلان کو جو ہے وہ بہت سی ہمارے جو ادارے تھے انہوں نے ایسا سمجھا کہ یہ صرف وقتی اعلان ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے کوئی 400-500 لوگوں کے خلاف 22 اگست کا مقدمہ قائم ہو گیا، جو مقدمہ آج تک چل رہا ہے۔ اور اس میں بہت سے مقدمات ایسے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فلاں جلسے میں جس میں الطاف حسین نے تقریر کی، اس میں
ان لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں. یعنی یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے, اس میں FIRs میں لکھا ہوا ہے کہ تالیاں بجانے. تو وہ جو ایک دباؤ تھا MQM پاکستان کا, وہ لندن سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کے باوجود بھی برقرار رہا, اور اسی پریشر میں, اسی دباؤ میں MQM پاکستان کو پھر یہ مجبور بھی کیا گیا کہ وہ PTI کے ساتھ اتحاد کریں 2018 کے بعد. اور وہی پریشر اور وہی دباؤ تھا جس کی بنا پہ 2022 میں MQM پاکستان پر یہ ڈالا گیا کہ وہ PTI سے نکل جائیں. تو وہ ایک دباؤ کا شکار MQM رہی, اور اس کے ساتھ ہی ان کی اپنی پرفارمنس بھی جو ہے وہ خراب ہوتی گئی. جو ان کو 2016 میں ان کے, حالانکہ لوکل باڈیز الیکشن میں ان کو کامیابی ملی, وسیم اختر میئر بنے, لیکن ان 4-5 سالوں میں ان کی کارکردگی جو خاطر خواہ نہیں رہی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ جو ہے ایک خلیج ان کی برقرار رہی. تو یہ ساری صورتحال جب بنی تو اس کے بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ MQM پاکستان آہستہ آہستہ اپنا ووٹ بینک کھو رہی ہے. لندن بالکل الگ ہے, پھر MQM پاکستان کے اندر بھی ظاہر ہے اس سے پہلے 22 اگست سے پہلے ہی غالباً فروری 2016 میں پاک سرزمین پارٹی بنی. یہ پاک سرزمین پارٹی ان لوگوں پہ مشتمل تھی جنہوں نے 2013 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت وہاں جنرل کونسل میں کافی ہنگامہ ہوا تھا. ان لڑکوں کو مصطفیٰ کمال یا دوسرے ہوتے ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی. تو ان میں سے بہت سے MQM کے لڑکے جو تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, جن میں مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, رضا ہارون اور کچھ اور بہت سے لوگ تھے, ڈاکٹر صغیر احمد, یہ سب چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ جب واپس آئے تو یہ انہوں نے پاک سرزمین پارٹی, وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا پاک سرزمین پارٹی بنانے کا. مظہر صاحب یہ تاریخ تو ٹھیک ہے, آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. اب اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ بھی کسی پریشر کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 8 سے لے کر اب تک وہ پریشر کے تحت کام کر رہے ہیں, تو اب یہ پریشر ہے ان پر کہ جی آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں. اور اس میں کیا الطاف حسین کے بغیر یا MQM لندن کے بغیر ان کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ کوئی بہت بہتر نتائج لائے گا؟ ارشاد صاحب, آج سے کوئی غالباً 1-1.5 سال پہلے بھی اس طرح کی ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں, جس میں یہ سارے گروپس کو ایک کانفرنس بلائی گئی تھی. اس میں یہ سب کو آنا تھا, اور اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی ویسے بلایا تھا, لیکن بیسک میسج تھا کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہو. لیکن وہ لاسٹ منٹ پہ جس وقت پریس کانفرنس ہونی تھی یا سیمینار ہونا تھا, آخری منٹ میں PSP کو بھی, MQM حقیقی کو بھی اور دوسروں کو بھی میسج دیا کہ وہ نہیں آئیں گے. تو یہ دباؤ تو کہیں نہ کہیں رہتا ہے, اور یہ بھی یہ کوئی نیچرل مجھے اتحاد نہیں ہوتا لگ رہا, نیچرل مرجر ہوتا نہیں لگ رہا, کیونکہ ان سارے گروپس کے اندر ڈسٹرسٹ بہت ہے. MQM لندن کے بارے میں تو یہ بہت واضح فیصلہ ہے, ابھی تک برقرار ہے کہ نہ صرف یہ کہ بانی متحدہ اور یا MQM لندن سے کوئی تعلق رہے گا, بلکہ MQM لندن کا جو بھی ماضی کا تنظیمی سٹرکچر ہے اس کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا, اور وہ بھی ان سے کہہ دیا گیا ہے واضح طور پہ, حتیٰ کہ رابطہ کمیٹی کو بھی ختم کرنا پڑے گا, سیکٹر اور یونٹ انچارج بھی نہیں بنائے جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ کوئی ایک نیچرل پروسیس میں چیزیں نہیں ہو رہی. اور جو کامران ٹسوری صاحب ایز اے گورنر جب ان کو لایا گیا تو کامران ٹسوری صاحب ایک وجہ تنازع رہے ماضی میں, لیکن پھر آج جو ہے ایک دم سب لوگوں کا ان کی قیادت پر اعتماد, سب لوگوں کا یہ ماننا کہ ہاں ہم جو ہے مرج ہو جاتے ہیں. یہ خواہش ضرور ہے, یہ فاروق ستار کی بھی خواہش رہی ہے, خالد مقبول کی بھی خواہش رہی ہے, شاید کسی حد تک مصطفیٰ کمال کی بھی خواہش رہی تھی, گو کہ مصطفیٰ کمال سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں. میری ابھی کوئی 2 دن پہلے انیس قائم خانی سے بھی بات ہوئی تھی, اور آج ڈاکٹر فاروق ستار سے بھی بات ہوئی. تو خواہشات سب کی جگہ ہیں, لیکن وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف خواہشات کی بنیاد پہ ایک نہیں ہوا جا رہا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اکٹھے اس لیے ہو رہے ہیں کہ مہاجر ووٹ کو متحد کیا جائے اور جو پرفارمنس ہماری کمزور ہوئی ہے اس کو بہتر کیا جائے, یا کسی کا راستہ روکنا مقصود ہے کراچی میں اور انٹیریئر سندھ کے جو شہری علاقوں میں؟
देखिए शाह साहब और असद, देखें ये जो अगर ये कोशिश जो उस वक्त हो रही थी जिसका मैंने जिक्र किया 1-1.5 साल पहले, अगर उस वक्त ये होती तो शायद आज एमक्यूएम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होती, क्योंकि उस पीरियड में अगर आपको याद हो कि पीटीआई की जो मकबूलियत थी उसमें खातिर खा कमी हुई थी। आज की सिचुएशन में मुझे अगर ये हो भी गए और एक यकजा प्लेटफॉर्म पे आ भी गए तो कम से कम बल्दियाती इलेक्शन में मुझे बेहतर नताइज एमक्यूएम के नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। और जाहिर है ये कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से कहीं तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप ना कर जाए, जिसके मुझे बहुत इम्कान नहीं लगता कि क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि देखें कराची की सियासत में पीपल्स पार्टी का भी अपना एक ख़ास वोट बैंक रहा है, और अगर हम जिस तरह के यूसीज बने हुए हैं उन यूसीज में पीपल्स पार्टी हमेशा से एक उसका कॉम्पिटिटिव रोल रहा है। वो मेयर तो उनका कभी भी नहीं रहा, लेकिन डिप्टी मेयर 2 मरतबा उनका मुंतखब हो चुका है मादी में, और टाउन्स का भी अपना एक उसमें जी टाउन्स वगैरह भी उनके पास। तीसरा जमात इस्लामी जो कम बैक की बड़ी कोशिश कर रही है और बहुत मेहनत की है हाफिज नईम ने, जिनको बड़ी अच्छी कदर की निगाह से भी देखा जा रहा है, लेकिन जमात इस्लामी भी स्ट्रगल करेगी अकेले वो शायद वो खुद भी एक पोजीशन में। पीटीआई का जो सबसे बड़ा मसला है वहाँ मेयर के कई उम्मीदवार हैं, सही, और ये इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि मेरी पीटीआई के बहुत से लोगों से यहाँ से बात हुई तो मुझे वाज़े तौर पे लग रहा है कि पीटीआई में एक इंटरनल एक स्ट्रगल है। फिरदौस शमीम नकवी भी मेयर के उम्मीदवार हैं, खुर्रम शेर ज़मान भी मेयर के उम्मीदवार हैं, और भी 2-4 लोग मेयर के उम्मीदवार हैं। तो इसलिए इस वक्त ये नहीं तय हो पा रहा कि मेयर का उम्मीदवार का फौरी तौर पे ऐलान करे पीटीआई, या यूसी का इलेक्शंस हो जाए उसके बाद ऐलान करे। लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि इलेक्शंस के बाद कोई 2 जमातें मिल के जो है वो लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। सिंगल हैंडेडली मुझे कोई एक जमात नजर नहीं आई। साहब ये बताइए कि जी सही है, साहब ये बताइए कि ये जो मर्जर हो रहा है इस वक्त एमक्यूएम का, इसको कारकुन कैसे देख रहा है, एमक्यूएम पाकिस्तान का कारकुन कैसे देख रहा है? खबरें ये हैं कि कुछ बेचैनी भी पाई जाती है, और फिर सिर्फ कारकुन ही में नहीं बल्कि लीडर्स में भी, जैसे आमिर खान साहब के बारे में भी इतलात हैं कि वो भी शायद इतना खुश नहीं है इससे, उनकी पोजीशन भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो क्या इंटरनली क्या चल रहा है? देखिए, आमिर खान की वापसी के इम्कानात बहुत कम लग रहे हैं मुझे। अब जो है उनका एमक्यूएम में इस वक्त वापस आना बहुत कम लग रहा है। उसका इम्पोर्टेंट इस वक्त लोग हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुस्तफ़ा कमाल क्या फ़ैसला करते हैं। कि आफाक अहमद इस मर्जर का हिस्सा नहीं हो रहे। उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि वो महाजर स्लोगन को सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त जो असल चीज़ ये है कि पीएसपी और फारूक सत्तार और एमक्यूएम पाकिस्तान, इनके जो वर्कर्स हैं दोनों की इस वक्त, आज शायद पीएसपी की भी जनरल वर्कर्स मीटिंग थी और एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपनी जनरल वर्कर्स मीटिंग एक आध दिन में बुलाना चाह रही है। तो असल इम्पॉर्टेंट यही है कि वर्कर्स के अंदर, जैसे मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर कुछ रिजर्वेशन हैं, पीएसपी के अंदर जो बहुत से लोग हैं उनके अंदर है, और ये सबका एक फियर एलिमेंट ज़रूर है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि एक मरतबा अगर इनका मर्जर हो गया और एक मरतबा ये सिलसिला चल निकला तो शायद आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एमक्यूएम लंदन जो है उसके जो ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग, उसके सपोर्टर्स भी और उनके वर्कर्स भी खामोश हैं, और ये बड़ी तादाद में लोग हैं जो खामोश हैं। वो भी इस सिचुएशन को देख रहे हैं, उन्हें भी लंदन की वापसी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो ये देखना चाह रहे हैं कि ये लोग अगर मर्ज करते हैं तो किस हद तक एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। तो एक वेट एंड सी वाली सिचुएशन, क्या उसके नताइज मुरतब होंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी।
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ارشاد عارف صاحب، یہ جو عمران خان نے آج ملاقات کی ہے صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو ملایا جا رہا ہے، اور یہ جو باپ پارٹی ہے اس کو پیپلز پارٹی میں ضم کرایا جا رہا ہے، اور ہمارے 3 ایم پیز کو کہا گیا ہے کہ وہ ایبسٹین کریں یا نیوٹرل رہیں. تو عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے، پاک فوج نے، اس کی قیادت نے جب اعلان کر دیا کہ ہم پولیٹیکل ہو رہے ہیں اور ہم سیاست سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، ہمیں اعتبار ہونا چاہیے. لیکن وہ جو کہا ہے نا ذوق نے کہ چھٹتی نہیں ہے یہ منہ سے کافر لگی ہوئی، یہ جو علیحدگی کا عمل ہوتا ہے یا چھوڑنے کا عمل ہوتا ہے، یہ یکدم نہیں ہوتا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اصل میں جو سیاست دانوں کی، جنہیں عوام منتخب کرتے ہیں اور عوام ووٹ دے کر بھیجتے ہیں اپنے معاملات چلانے کے لیے، ان کو یہ طے کرنا ہوگا اور طے کر لینا چاہیے کہ ہم اب کوئی رابطہ نہیں کریں گے، کوئی خواہش نہیں کریں گے، کوئی فرمائش نہیں کریں گے، کوئی کوشش نہیں کریں گے، اور وہ جو پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں ان کو ہونے دیں گے. اب خان صاحب خود جب کہتے ہیں کہ جی میرے مخاطب یہ موجودہ حکمران نہیں ہیں، ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ ہوں، یا دوسری سائڈ حکمران اتحاد ہر روز کوئی نہ کوئی فرمائش کر رہا ہو کہ جی خان صاحب کی گرفتاری ہو جانی چاہیے، خان صاحب کو نااہل ہو جانا چاہیے، یا جو دوسرے معاملات ہو رہے ہیں. اور یہ جو دھڑے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا تو اتحادی تھی ایم کیو ایم اور باپ پارٹی، تو یہ دونوں دھڑے باری باری لاہور آئے اور یہاں آ کے چودھری برادان سے ملاقات ہوئی. بلکہ ایک ملاقات ہماری بھی ہوئی، وسیم اختر صاحب بھی تھے اس میں، اور اس میں جناب عامر خان بھی تھے، اور ایک صاحب اور بھی تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ مارچ کی بات ہے. اور وہ چودھری صاحبان سے یہ مشورہ کرنے آئے تھے کہ جی اب ہمیں کس کی ماننی چاہیے، خان صاحب کی ماننی چاہیے یا کسی اور کی ماننی چاہیے. اور جب ہم نے پوچھا، ایک کھانے پر تھے کہ بھئی اب آپ کو کیا سگنل ملا ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا، یہ ایم کیو ایم کے جو دوست تھے، انہوں نے کہا ہم کنفیوز ہیں کہ ہمیں کوئی کلیئر سگنل نہیں مل رہا. یعنی سیاستدان جو ہیں وہ فیصلے خود نہیں کرتے، وہ کلیئر سگنل لیے بغیر فیصلہ بھی نہیں کرتے، کلیئر سگنل کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جب تک سگنل نہ ملے وہ فیصلہ. اب آپ کو تو یہ یاد ہوگا نا کہ نہیں، یہ اصول تو دیکھیں نا مرتب، یہ تو پرویز الہی صاحب نے بھی سادہ سا اصول بیان کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مشاورت کرتے ہیں، اسے فیصلہ کرنے میں آسانی رہتی ہے. تو اچھا یہی صورت، ایک دفعہ جنرل باجوہ صاحب کی ایک بریفنگ تھی، تو اس میں یہ بات چلی کہ جب باپ پارٹی بنی اور وہاں حکومت ظاہری صاحب کی ختم ہوئی، تو سوال یہ ہوا کہ یہ آپ نے کیا ہے یا آپ کے لوگوں نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کچھ کرنے والے. اگر سیاستدان خود جا کے کسی ہمارے افسر کے پاس جائیں، انہیں کہیں صاحب ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، پھر انہیں مشورہ دے دیتے ہیں. ہم مشورہ دیتے ہیں، وہ اس کو حکم مان لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں حکم مل گیا ہے. تو اصل میں اب اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیں اگر ایم کیو ایم اس وقت کوئی بھی وجہ بنا کے، اول تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کر رہی ہے، حکمران اتحاد کو ایک جھٹکا دے کے کچھ شرائط بنوانا چاہتی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی. اگلی دفعہ جو پوزیشن عام انتخابات میں کراچی میں ممکن ہے، وہ چاہتے ہوں کہ کراچی میں ان کو اسی طرح فری ہینڈ دیا جائے جس طرح ماضی میں ان کو ملتا رہا ہے، کہ وہاں نہ ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون ہو، نہ پیپلز پارٹی ہو، نہ فضل الرحمان صاحب ہوں، نہ کوئی اور ہو. یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے نا ان کی اتحادی کے طور پر. یا اس کے علاوہ جو ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے جناب عمران خان صاحب کے دور میں، اب وہ سمجھتے ہوں کہ اس وقت تو عمران خان صاحب بے بس تھے کسی کے سامنے، وہ ہمارے کارکنوں کو رہا نہیں کرا سکتے تھے، ہمارے دفاتر جو ہیں وہ ان کا قبضہ نہیں دلوا سکتے تھے. ممکن ہے اس وقت موجودہ حکمران جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، یا چونکہ جن سے ان کو اجازت لینی ہوتی تھی اب ضرورت نہیں. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا راستہ روکنے کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے اور یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہوں. صحیح.
بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمانوں نے بھی شرکت کی، سب کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔